انسانی زندگی کا حاصل دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور دوسری چیز ہے خدمت خلق اللہ. عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. نماز عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت، روزہ عبادت. پھر نماز کی شکلیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں. پھر روزے کی بھی شکلیں، فرض ہے، واجب ہے، کفارہ کا روزہ، نذر معین کا روزہ، نفل ہے، مہینے میں 3 روزے ایام بیز کے، 13، 14 اور 15 کے روزے. پھر مزید وسعت کی طرف جائیں گے. ہر وہ عمل جو انسان مسلمان ہونے کے حیثیت سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق کرے گا، وہ عبادت ہے. پاکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق کی عبادت بن گئی. قضاء حاجت لازمی اور ضروری امر ہے انسان کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق کیا، عمل بن گیا، عبادت بن گئی. کھانا پینا انسان کی ضروریات میں شامل ہے، انسان کی ضروریات میں داخل ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق کھانا کھایا، پیا، وہ عمل بن گیا، عبادت بن گئی. پھر ایک اہم چیز جس کی طرف علماء نے توجہ دلائی، چاہے جس نوعیت کی عبادت ہو، اس میں انسان کی نیت کا بڑا دخل ہے، کہ انسان کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر نیت کے اندر فتور ہوگا، خرابی ہوگی، عمل چاہے کتنا ہی سنہرا ہو، کتنا ہی بہترین عمل ہو، وہ عمل عند اللہ نامقبول ہے، وہ عمل عند اللہ مردود ہے. تو شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرنے سے اور احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے آیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے اس نتیجے پہ انسان آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے، انسان کے پیدا ہونے کے 2 ہی مقصد ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرے اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھے. نماز اس کے اپنے نفع کے لیے، روزہ اس کے اپنے نفع کے لیے، حج اپنے نفع کے لیے، بیمار کی عیادت یا تیمارداری
اپنے نفع کے لیے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کام جو انسان عبادت کی لائن سے کر رہا ہے اپنے نفع کے لیے، لیکن صدقات کا سسٹم جو شریعت نے قائم کیا اور زکوٰۃ کا نظام جو اسلام نے تیار کر کے دیا، یہ جہاں اپنے لیے بندے کو فائدہ مند ہے، وہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کے محتاج بندوں کی خدمت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیدا کیے ہوئے ان محتاج بندوں کی خدمت ہے جو اس کے ضرورت مند ہیں. اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا کہ اگر انسان، معاشرے کا ہر وہ آدمی جو صاحب ثروت ہے، جو صاحب دولت ہے، جو غنی ہے، مالدار ہے، وہ اپنی زکوٰۃ ہی کا سارا حصہ نکال کے محتاج تک پہنچائے گا، تو اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ رعایا میں کوئی مفلوق الحال ہو، رعایا میں کوئی غریب اور مفلس رہے. اسلام کا یہ منشا ہے کہ جس طرح ایک مالدار زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، پہن رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے اور دولت بھی حاصل کر رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، اسی طریقے سے غریب بھی اسی لائن پر آ جائے، غریب بھی اسی معیار پر آ جائے، فقیر اور مسکین بھی اسی معیار پر آ جائے. قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، دو اعمال کی. ایک نماز کی تاکید، جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر نماز کا تذکرہ آ رہا ہے، نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. بیشتر مقامات پر یہ آیت مبارکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر چند مقامات پر متقین کی صفتیں بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرما رہا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، سائل کا بھی اور محروم کا بھی. سائل کے لیے بھی مقرر حصہ ہے اور محروم کا بھی مقرر حصہ ہے کہ سائل کو اتنا دینا ہے، محروم کو اتنا دینا ہے. یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق صدقہ ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اور اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ گیا تو اس کے لیے بھی حق مقرر ہے. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
تو سائل اور محروم کا خیال. علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو نظام شریعت نے قائم کیا ہے، اگر زکوٰۃ کی ساری ادائیگی ہو کے غریب اور مفلوق الحال معاشرہ میں آ جائے تو ان کی غربت کا خاتمہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ان کے افلاس کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، ان کی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری کی جا سکتی ہیں. پھر قرآن مجید نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، صدقہ کا لفظ، کہ تم اپنے مال کا صدقہ کیا کرو، صدقہ نکالا کرو. بعض علماء نے صدقہ کو الگ بیان کیا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ ہی کو صدقہ کہا گیا ہے. ہمارے مشہور محدث عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت علامۃ الزمان علامہ محمد انور شاہ الکشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ ہے اور دوسری صدقات نافلہ ہے. صدقات واجبہ انسان اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور صدقات نافلہ میں انسان اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. صدقات واجبہ میں ایک صدقہ ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، صرف یہ صدقہ ہے، صدقے کی یہ شکل ایسی ہے کہ قربانی کا گوشت، اس صدقے کا گوشت آدمی اپنے عیال میں بھی کھا سکتا ہے اور اپنے قرب و جوار میں بھی تقسیم کر سکتا ہے. سارا کا سارا خود کھا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اتنا بڑا عیال ہے تو. یہ بھی فقہا نے لکھا ہے مسئلہ. لیکن صدقات واجبہ میں ایک تو زکوٰۃ آ گئی، ایک صدقۃ الفطر آ گیا، ایک قربانی آ گئی اور کفارات آ گئے، کفارہ ظہار، کفارہ قسم. اس وقت تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اصطلاحات میں استعمال کر رہا ہوں. نظر معین، مختصر تعریف کہ کسی نے یہ نظر مان لی، کہ یہ منت مان لی میرا فلاں کام ہوگا میں اتنا خرچ کروں گا، یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. کسی نے کوئی قسم کھا لی ہے اور وہ اب اس قسم کو توڑنا چاہتا ہے تو قسم کے ٹوٹنے پر کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا صبح شام کا، یا 10 مساکین کو کپڑا پہنانا. کسی نے بیوی سے کہہ دیا انت علی کظہر امی کظہر بنتی کظہر اختی، تو مجھ پہ ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، تو مجھے ایسی ہے جیسے بیٹی ہے، تو مجھے ایسی ہے جیسے میری بہن ہے. اور پھر ہوش آ گیا، دماغ ٹھکانے آ گیا، غصہ اترا تو اس کو معلوم ہوا کہ میں نے تو سخت ترین الفاظ کہہ دیے ہیں. تو اس کا حل شریعت نے کیا ہے، نکالا ہے، اور اس کے لیے کفارہ متعین کیا ہے، اس کو کفارہ ظہار کہا جاتا ہے. یہ واجبات میں سے ہیں.
تو حضرت العلامہ علیہ رحمہ نے لکھا کہ صدقات واجبہ میں سے کوئی بھی چیز سوائے قربانی کے آدمی اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ صدقات واجبہ صرف اور صرف فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اور صدقات نافلہ، عام سائل آ گیا اس کو صدقہ دے دیا، مسجد کا معاملہ آ گیا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے امداد کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو صدقہ کی شکل میں لکھتے ہیں، صدقہ کے مد میں۔ تو یہ مسجد کے لیے لگے گا، عام جو مسجد کی نیت کا دیا ہوا ہے، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد میں صدقۃ الفطر نہیں لگتا، مسجد میں کفارات کا پیسہ نہیں لگتا۔ ہاں اگر کسی نے یہ نیت مان لی کہ میرا یہ کام نکل جائے میں اتنے رقم مسجد کو دوں گا، اس نے مسجد کے لیے مخصوص کیا ہے، تو وہ رقم نظر معین کی اس کی مسجد میں لگے گی، ورنہ عام نظر معین کی رقم مسجد میں بھی نہیں لگے گی۔ اور صدقات نافلہ ہر جگہ استعمال ہوں گے، تو زکوٰۃ صدقات واجبہ کے اندر ہے، اور بعض علماء نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ بہت ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمائیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ یا معاذ تؤخذ من اموالہم وترد فی فقرائہم، ترمذی شریف، کہ قوم کے جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان سے مال وصول کرو، ان سے مال حاصل کرو، وہ نقدی ادا کریں، وہ سونا چاندی کی شکل میں ادا کریں، وہ مویشی کی صورت میں زکوٰۃ نکالیں، وہ عشر کی صورت میں زکوٰۃ نکالیں، وہ جس شکل میں بھی دیں گے ان سے وصول کرو۔ تؤخذ من اموالہم وترد فی فقرائہم، اور اسی قوم کے جو غرباء ہیں، اسی قوم کے جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، ان میں تقسیم کر دو، ان میں لوٹا دو، کہ اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کرو اور فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کرو۔ زکوٰۃ مکہ المکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن مکہ المکرمہ کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس حکم کو نافذ کیا جاتا۔ مکہ المکرمہ میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرا اور صحابہ کے ساتھ کا جو دور گزرا ہے، وہ انتہائی مشکلات کا دور تھا، وہ انتہائی صبر آزما دور تھا، وہ انتہائی پریشانیوں کا دور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں زکوٰۃ کا حکم نافذ فرمایا، اور لکھا ہے ہجری 9 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال مقرر فرمائے، اور جگہ جگہ اپنے آدمی عمال کی شکل میں روانہ فرمائے، اور قبائل سے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا۔ قواعد اور ضوابط بھی مدینہ طیبہ ہی کے اندر جا کر طے ہوئے۔ یہ جو بیچارے کہتے ہیں نا، بعض لوگوں نے اپنے ہی سانچے بنا لیے ہیں، کوئی نہیں اپنا سانچہ بناتا ہے،
یہ ذہن سے بات نکال دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مقدار بیان فرمائی، 200 درہم چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض فرمائی. 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے. 20 دینار سونا ہے تو 1 دینار زکوٰۃ فرض فرمائی. یہ اس وقت کے اوزان تھے. جب حالات آگے آگے چلتے گئے، اسلام بھی ترقی کرتا گیا، نئی قوموں کے اندر، نئے قبائل کے اندر، نئے ممالک کے اندر اسلام آتا گیا، تو دوسرے ممالک کے، دوسرے قبائل کے، دوسری قوموں کے اوزان اس کے اندر آتے گئے. اور علماء کرام نے تحقیقات کر کے سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب متعین کیا اور لکھا کہ چلو 52.5 تولہ چاندی ہو جس کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ نصاب متعین کر دیا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نصاب تھا، اب یہ نصاب متعین ہو گیا. یہ نصاب بالکل دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کے عین مطابق ہے. تحقیقات کر کے یہ عین اسی نصاب کے مطابق ہے جو نصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، متعین فرمایا تھا. آج ہم کہتے ہیں تقریباً 60-70 سال کے زمانے سے ہندوستان کے اندر فرانسیسی اوزان آ گئے، گرام، کلو گرام وغیرہ کا حساب آ گیا. اب ہم جب تولہ کا لفظ بولتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے، کیونکہ اب گراموں کا حساب آ گیا. تو درہم کا حساب کہاں سمجھیں گے آپ؟ مسقال کا حساب آپ کہاں سمجھیں گے؟ میں نے مطالعہ کیا، 3 علماء کا نام آیا جنہوں نے اس بارے میں تحقیق کی کہ فرانسیسی اوزان جو ہیں، جو مروجہ اوزان ہیں، یہ مروجہ اوزان کیا دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ فرمودہ دراہم اور دینار کے مطابق ہیں یا نہیں؟ وہ 3 عالم، مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ان 3 علماء کے نام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا کہ ان حضرات کی تحقیق ہے کہ یہ جو کلو گرام کا سسٹم علماء نے طے کیا ہے، یہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دراہم اور دینار کے عین مطابق ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی، تو اس کی گرام کے حساب سے بنتا ہے 612 گرام 35 ملی گرام. جس کے پاس 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی ہوگی زکوٰۃ واجب ہے. 7.5 تولہ سونا، یہ 87 گرام 479 ملی گرام کے مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب علماء نے لکھا کہ بعض آدمیوں کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، نہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے 52.5 تولہ کے، اور نہ چاندی اپنے نصاب کو پہنچ رہی ہے. علماء نے فرمایا کہ ان دونوں نصابوں کو ملاؤ،
دونوں نصابوں کو ملا کر دو رائے علماء کرام کی آئیں. ایک رائے آئی ہے کہ چاندی کے نصاب کو تیار کرو، اور ایک رائے آئی ہے کہ سونے کے نصاب کو تیار کرو. جن حضرات نے کہا کہ چاندی کے نصاب کا تعین کرو، ان حضرات کے ہاں یہ رائے ہے کہ اصل نصاب چاندی ہے نہ کہ سونا. اس لیے ان حضرات نے فرمایا کہ چاندی کے نصاب کا نصاب طے کر لو. تو دونوں نصابوں کو ملا کر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یا دونوں کو ملا کر سونے کا نصاب پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. عورتیں زیورات کی حریص ہوتی ہیں. یہ بیچاری تو زیورات کی لالچ میں آ کر ناک کو بھی چھدوا لیتی ہیں، اور دونوں طرف سے کبھی چھدوا لیتی ہیں، کانوں کو بھی چھدوا لیتی ہیں. ہر انگلی میں انگوٹھیاں ہونی چاہیے، چاہے انگلی دھاگے کے برابر کیوں نہ ہو تو ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ حریص ہیں زیورات کی. اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ زیور چاہے استعمالی ہوں یا غیر استعمالی ہوں، اگر سونا ہے اور 7.5 تولہ کی مقدار میں پہنچ گیا ہے، 87 گرام 479 ملی گرام کی مقدار میں ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. اور چاندی ہے تو 612 گرام 35 ملی گرام کی مقدار میں ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. یہ رائے ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی، ان کے شاگردوں کی. ایک اور رائے ہے، لیکن اس رائے کو عام جمہور علماء نے پسند نہیں کیا ہے، اور وہ رائے ہے، کل میں ایک موبائل سے سن رہا تھا، سعودی عرب کے کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو میں مجبور ہوا تحقیق کرنے پر. لگ بھگ میں نے 2 گھنٹے مسائل دیکھے الحمدللہ زکوٰۃ کے. تو یہ جو رائے دی ہے مفتی فوزان صاحب کوئی ہیں، انہوں نے جو رائے دی ہے، یہ رائے بعض علماء کی ہے، جمہور کی نہیں ہے. وہ رائے یہ کہ وہ زیورات جو خواتین پہنتی ہیں، جو عام حالات میں پہنا کرتی ہیں، ان زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن یہ جمہور کا فتویٰ نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. تو زکوٰۃ واجب ہے، اور زیادہ تر زکوٰۃ ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ رمضان المبارک ہی میں ادا کرتے ہیں. اگرچہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی زکوٰۃ دینے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا مزاج بنانا چاہیے، لیکن زیادہ تر رمضان میں کیونکہ اجر زیادہ ہے. وہ خطبہ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل شروع رمضان میں نے عرض کیا ہے کہ اس مہینے کی خاصیت وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں نفل کی ادا کیا اس کو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا. اس اعتبار سے الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی زیادہ صدقہ خیرات کا یہ کیا کہتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں رمضان میں کرنے کا. غیر رمضان میں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے. آپ حضرات بلکہ میرے سمیت جن حضرات پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اس کو کہاں دیں گے آپ، اس کو کہاں خرچ کریں گے آپ، یہ بھی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کر رہے ہیں. کیا جہاں آپ اپنی زکوٰۃ کو دے رہے ہیں کیا وہ مصرف زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں ہے؟
تو پہلے آپ دیکھیں گے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داری میں، اپنے پڑوس میں کوئی مفلوق الحال غریب آدمی جو بالکل اس لائق ہو، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر دینی مدارس اسلامیہ ہیں، ان دینی مدارس میں الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ ایک تو دینی مدارس میں دینی تعلیم کے لیے ہے اور دینی تعلیم کی اشاعت کے لیے ہے۔ دینی تعلیم پڑھیں گے، بچہ دیندار بنے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، مفتی بنے گا، قاضی بنے گا۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجدد ملت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قسم کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام جو ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کہاں پڑھا؟ مدارس میں، مکاتب میں، درسگاہوں میں پڑھا۔ پھر اس وقت کیا نظام تھا وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ اس وقت میں کیا نظام تھا ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، نظام کا۔ اب تو نظام بدل چکا ہے، اب مدارس کا سارا صرفہ، اب مدارس کی لائن کا سارا خرچہ جو ہے وہ عوام الناس پر آ چکا ہے۔ عوام الناس ہی چلا رہی ہے مدارس کو، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کہنے والے، پکڑ کرنے والے پھر بھی پکڑ کر رہے ہیں۔ بہرحال عوام الناس چلا رہی ہے۔ عوام الناس ہی کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات کا صحیح مصرف اختیار کر کے، عام مکاتب میں زکوٰۃ نہیں لگے گی، صبح شام کے مکتبوں میں جو دینی مدارس ہیں، جیسے آپ کے ہاں جامعہ احیاء علوم بندو کوکرناگ ہے، اس میں الحمدللہ وہ طلباء کرام زیر تعلیم ہیں جو رات دن رہ کر قیام کر کے، جن کے کھانے پینے کا نظام، جن کے رہنے سہنے کا نظام، جن کی کتابوں کا نظام، جن کے پوشاک کا نظام، جن کی تمام ضروریات کا نظام مدرسہ چلاتا ہے اس ادارے میں۔ اور پھر اس قسم کے جو دوسرے ادارے ہیں جیسے انوار علوم ہے، دارالعلوم صدیقیہ ہے، نور الانوار ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کر کے عند اللہ اجر جزیل کے مستحق بنے، اور ان طلباء دین کے کھانے پینے اور ان کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی آپ کا پیسہ جو آئے گا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر کا ذریعہ اور ذخیرہ رہے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوا، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔